الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 مئی بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ اس کی آج قسط نمبر غالباً 213 ہے یا 14 ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1176 سے لے کر 1181 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عمل والی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب من القی لہ وسادۃ، جس آدمی کو سرہانہ دیا جائے، سرہانہ اس کا بیان۔ بڑی خوبصورت پیاری حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1176۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابی قلابة عن اخبرني ابو الملیح قال دخلت مع ابیک زید على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی فدخل علیہ۔ یہ حضرت خالد بن ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ملیح رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تیرے والد حضرت زید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، تو انہوں نے ہم کو بتایا، عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے روزوں کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ رکھتے تھے اور روزانہ رکھتے تھے، ناگا کرتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے ان کے روزوں کا ذکر کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں کیا گیا کہ یہ ایسے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ قصہ سنا رہے ہیں خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فدخل علیہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاس تشریف لے آئے سبحان اللہ، مسئلہ بتانے کے لیے۔ فالقیت لہ وسادۃ من عدم حشوھا لیف، کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کے لیے سرہانہ رکھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ سرہانہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں ادباً پیش کیا۔ فجلس علی الارض، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو گئے، زمین پر تشریف رکھ کے بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے۔ اچھا جی، وصارت الوسادۃ بینی وبینہ، اور وہ سرہانہ میرے اور سرکار دو جہاں کے درمیان میں تھا، یعنی یوں سرکار بیٹھے ہیں اور سرہانہ سامنے رکھ لیا، ادھر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہمارے درمیان سرہانہ ہے۔ تو پھر آپ نے فقال علی، مجھ سے فرمایا کہ اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے لیے ہر مہینے میں 3 روزے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے 3 روزے کافی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ۔ اب آپ نہیں سمجھے، یہ یا رسول اللہ سوالیہ انداز میں، جس طرح کوئی آپ چیز تقسیم کر رہے ہو تو میں کہوں عثمان بھائی، تو یہاں میں نے صرف عثمان نہیں کہا، میں نے ان کی توجہ دلائی ہے کہ مجھے بھی دو، آپ سب کو دے رہا ہوں عثمان بھائی، سمجھ رہے؟ اس انداز میں انہوں نے کہا قلت قال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صرف 3 روزے، یہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں کہ صرف 3 روزے، میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو
قال خمسا، تو سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا مہینے میں 5 رکھ لیا کر۔ تو کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پھر وہی کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یعنی صرف 5 زیادہ کیوں نہیں؟ تو قال سبعا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی 7 رکھ لیا کر۔ تو قلت یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صرف 7 اور کیوں نہیں؟ تو قال 11، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 11 رکھ لیا کر۔ سبحان اللہ، کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ 11، آپ نے فرمایا 11۔ جب سرکار نے 11 فرمایا تو قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صرف 11، میں تو اور رکھنا چاہتا ہوں، کہیں آپ مجھے بین تو نہیں کر رہے کہ 11 سے اوپر رکھ ہی نہیں سکتا؟ تو قالا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صوم فوق صوم داود شطر الدہر صیام یوم و افطار یوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی یاد رکھو کہ کوئی روزہ داود علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، ان کے روزے سے اعلیٰ روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صوم داود کہا گیا ہے، روزہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں نسبت داود علیہ السلام کی طرف، کیوں کہ رکھا داود علیہ السلام نے ہے، عبادت اللہ کی، روزہ ہے اللہ کا، اللہ کے لیے ہے، نسبت کر دی گئی ہے۔ حضرات اسی طرح 11ویں شریف ہے اللہ کے لیے، نسبت پیران پیر کی طرف کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ یہاں کوئی شرک ہے نہ وہاں کوئی شرک ہے، 11ویں بھی اللہ کے لیے ہے اور داود علیہ السلام کا روزہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ نسبت ادھر داود علیہ السلام کی، وہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اور پیران پیر بھی غیر اللہ ہے، بولو اللہ نہیں ہے۔ وہ ایک اضافی نسبت ہے بس، باقی مقصد تو اللہ کی رضا ہے، مقصد تو اصال ثواب ہے، نہ کہ جس طرح وہابیہ دیابنا ہم پر الزام لگاتے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کوئی روزہ حضرت داود علیہ السلام کے روزے سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، وہ ایک دن رکھتے تھے ایک دن ناغا فرماتے تھے، تو پھر تو یہ کر لیا کر۔ تو یہ ایک بہت بڑا ادب آ گیا اس میں۔ امام بخاری تو بتانا چاہتے تھے کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو تم صوفہ نہیں لا سکتے، بہت بڑی پلنگ نہیں لا سکتے، بیڈ نہیں لا سکتے، چلو سرانہ ہی خدمت میں پیش کر دو۔ سرانہ بھی نہ ہو تو علماء نے لکھا اپنی جگہ سے تھوڑے سے سرکو، ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دو تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہے جی آئیے ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تمہیں تکیہ دے تو نہ کرو، قبول کر لو، سرانے پر نہ کرو۔ کوئی تمہیں دے رہا تو لے لو، استعمال کرو نہ کرو تمہاری مرضی۔ اچھا جی آگے ہے جی 1177 حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن یزید بن حمیر عن عبداللہ ابن بصر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی ابیہ فالقى له قطیفۃ فجلس علیہا۔ یہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کے لیے چٹائی بچھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ بھی ایک ادب ہے، گھر میں کوئی آئے چٹائی بچھا دو، کپڑا بچھا دو، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی آگے ہے باب القرفصاء، اکڑو بیٹھنے کا بیان۔ اکڑو پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح یہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ وہ طارق بھائی اور میں بیٹھا ہوں، اس کو اکڑو کہتے ہیں۔ اور ساڑھے آئینوں کی کہتے ہیں چوکڑی مارنا نا، یہ ہے، اور یہ سنت ہے اس طرح بیٹھنا۔ بس ذرا یہ خیال رہے کہ اگر کوئی بڑی ہستی سامنے ہے تو پھر ان کے سامنے ذرا ایسا نہ بیٹھا جائے، پیر صاحب ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ بہت بڑی ہستی ہیں تو ذرا احتیاط کر لیا جائے۔ تو بہرحال ان کے سامنے بھی بیٹھ جائیں تو چونکہ سنت ہے تو کوئی بے ادبی نہیں، تھوڑا سا ادب ہو جانا چاہیے، اچھی بات ہے، یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ حدیث نمبر 1178 حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبداللہ ابن حسان العنبری قال حدثنی
جدانا یا صفیۃ بنت علیبہ ود حیۃ بن علیبہ وکانتا ربیبتی قیلۃ انہما اخبرتہما قیلۃ قالت. یہ جی حضرت عبداللہ بن حسان العنبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. کہتے ہیں مجھ سے میری دو دادیوں، بولو میری دو دادیوں، ایک دادی تو یقیناً سکی تھی نا، اور دوسری ان کی سکی بہن تھی. تو دادی کی بہن کیا ہوئی؟ دادی. اس لیے فرمایا میری دو دادیاں. ایک دادی کا نام حضرت صفیہ بنت علیبہ ہے اور دوسری کا نام دہیہ بنت علیبہ. ان دونوں دادیوں نے بیان کیا کہ حضرت قیلہ کی، پر ان دونوں دادیوں نے حضرت قیلہ کی پرورش کی ہوئی تھی. ان دونوں نے انہیں بتایا کہ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا نے، صحابیہ تھی، ان کی پرورش کی تھی کہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائدا القرفصاء، کہ یہ حضرت قیلہ کی پرورش کرنے والی ہیں میری دونوں دادیاں. انہوں نے بیان کیا کہ قیلہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکڑو بیٹھے دیکھا. تو جب دیکھا تو کہتی ہیں کہ رأیت النبی فلما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسۃ ارعدت من الفرق. کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عاجزانہ انداز میں بیٹھے دیکھا تو میں خوف سے کانپ گئی. بولو میں خوف سے کانپ گئی. یہ ہے جی. اچھا جی، اب یہ میں اکڑو کا ترجمہ غلط کر گیا آپ سے. اکڑو یہ ہے، یہ سمجھ رہے، یہ اکڑو ہے. میں ذرا غلطی سے آپ کو چوکڑی پر لے گیا اکڑو کو. یہ بیٹھے اس طرح حضور بیٹھے تھے اور میں دیکھ کر کانپ گئی کہ حضور اتنی عاجزی سے بیٹھے ہوئے. تو وہ پچھلے جملے کی میں معافی چاہتا ہوں، وہ حدیث اگلی تھی، میں اس کا ترجمہ پہلے ہی آپ سے کر بیٹھا. اب آپ کو تسلی سمجھ آ گیا. اکڑو یہ ہے، ٹھیک ہے جی. وہ چوکڑی والی آگے آ رہی ہے، یہ آ گئی. باب تربعو، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں آلتی پالتی. یہ جو آپ چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں. حدیث نمبر 1179. تو حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشی قال حدثنا زیال بن عبید بن حنزلہ حدثنی جدی حنزلہ بن حزیم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ جالسا متربعا. حضرت زیال بن عبید بن حنزلہ کا بیان ہے کہ مجھے میرے دادا حضرت حنزلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، یعنی میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو آلتی پالتی مار کر بیٹھے دیکھا. اس کو چوکڑی کہتے ہیں. تو یہ میں پچھلی حدیث میں کہہ گیا، کہنا اس حدیث میں تھا، تو وہ طریقہ میں نے بتا دیا. اچھا جی، آگے ہے حدیث نمبر 1180. حدثنا ابراہیم بن المنذری قال حدثنی مان قال حدثنی ابو رزیق انہ رعى علی بن عبد اللہ بن عباس جالسا متربعا وادعا احدى رجلیہ علی الاخرى الیمنى علی الیسرى. یہ جناب حضرت مان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو رزیق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس کو دیکھا کہ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کہ انہوں نے اپنے ایک پاؤں کے دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا تھا، دائیں کو بائیں کے اوپر. بولیے دائیں کو بائیں کے اوپر. اب اس وقت میرا دایاں نیچے ہے، اب یہ میرا اوپر آ گیا، یعنی یہ بیٹھے تھے، بایاں نیچے تھا اور بولیے دایاں اوپر تھا.
اچھا جی، آگے حدیث نمبر 1181، آج کے درس کی آخری حدیث۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمران بن مسلم قال رأيت انس بن مالک یجلس هكذا متربعا ويدع احدى قدميه على الاخرى۔ یہ حضرت عمران بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے ایک قدم کو دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح بیٹھنا سنت ہے، صحابہ بھی بیٹھتے رہے ہیں اور تابعین بھی بیٹھتے رہے ہیں۔ اور اگر اب بندہ اس طرح تھک جائے تو جیسے اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے ویسے بیٹھ سکتا ہے، اور اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، مگر اس طرح بیٹھنے میں یہ احتیاط ہو کہ نیند نہیں آنی چاہیے۔ اکیلے بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور ایک بیان کا ماحول ہے، آپ درس میں بیٹھے ہیں یا جمعے میں خطیب صاحب کا خطاب سن رہے ہیں، اس میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بیٹھنا چاہیے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو اس طرح بیٹھ لیں، مگر جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، خاص کر بزرگان دین کے سامنے یا دین کی باتیں سن رہے ہیں، تو ذرا دوسرے انداز میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔